الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. والد الاحترام محترم اور معاشر سماج حضرات، ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو حقوق مصطفیٰ کے نام سے ہے. آپ علیہ السلام کے امت کے ذمے کچھ حقوق، ان میں سے 5 حق آپ حضرت کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے، اور پھر محبت کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی تھی کہ انسان کو کسی کے کمالات سے محبت ہوتی ہے، اس کے کمالات کی وجہ سے، یا انسان اس آدمی سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرتا ہے. ان دونوں چیزوں سے متعلق گفتگو ہماری پچھلے جمعہ المبارک ہو چکی ہے. آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے، اس کے اندر تیسرا عنوان کہ کسی سے محبت اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کے اس اعلیٰ معیار پر ہے، ان جیسی خوبصورتی کسی میں بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے، اور ایک صحابی نے عرض کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ اللہ کی روح ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا مقام دیا ہے، وہ کلیم اللہ ہے. ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھی بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا، وہ صفی اللہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام دیا، وہ خلیل اللہ ہے. تو بڑے زبردست القابات اور بڑے بڑے مقامات ہیں. کوئی اللہ کا دوست ہے، کوئی اللہ سے ہم کلام ہونے والا ہے، کوئی اللہ کا چنا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام اس گفتگو کو سن رہے تھے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا ہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیم روح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، اور حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور وَأَنَا حبیب اللہ،
مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، انا حبیب اللہ۔ اب ذرا انسان اس بات کو تھوڑا سوچے کہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنائے، وہ اللہ جس نے پوری کائنات میں خوبصورتیاں بانٹی ہیں، اور جس کو وہ اپنا محبوب بنائے گا اس کے اندر وہ اللہ کتنی خوبصورتی نچھاور کرے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے حسن کو امت کے سامنے مکمل طور پر ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر اللہ مکمل طور پر اپنے نبی کے حسن کو ظاہر فرماتے تو امت دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے وہ حسن دیا، اور جو حسن دکھایا اس کے لیے صحابہ کے پاس الفاظ کم پڑ گئے، الفاظ کی فصاحت و بلاغت کم پڑ گئی آپ کے حسن کو بیان کرنے کی۔ ایک صحابی رسول جو سچے عاشق ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں، اپنا آپ سب کچھ فدا کرنے والے ہیں، جن کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، دیکھتی بھی کیسے؟ فرمایا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے تو دیکھتے کیسے؟ دیکھتے کیسے؟ اور فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، کوئی عیب آپ کے اندر نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ بڑا عجیب تخیل ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ نے خود چاہا کہ مجھے ایسا بنایا جائے۔ انسان اپنے لیے کیسے خوبصورتیاں پسند کرتا، ایسے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت جبریل علیہ السلام بڑے جلیل القدر فرشتوں میں سے، تمام جہان گھومے ہوئے دیکھے ہوئے، وہ فرماتے ہیں آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم، میں کائنات کا کونا کونا اور ذرہ ذرہ پھرا ہوں، میں نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی ہے، میں نے حسن اور جمال کے اعلیٰ شاہکار دیکھے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی حسن کی پرستش کی جاتی ہے، اس کے حسن کی وجہ سے اس کے حسن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ فرماتے بسیار خوبات کی نہ لیکن تو چیزیں دی گئی، لیکن آپ علیہ السلام وہ ذات ہے جن کا مثل نہیں، آپ کو اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ فرماتے کیا لیکن تو چیزیں دی گئی، آپ چیز ہی دوسری، اللہ نے آپ کو بڑا عجیب خوبصورت حسن عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام گھر پہ تشریف لاتے تھے اور روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو،
تو میں آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے گھر کے اندر گم ہوئی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ اللہ نے چہرے پر وہ نور عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں صحن میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ میں آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگا، اتفاق سے 14ویں کا چاند تھا۔ میں کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر نظریں اور آنکھیں ڈالتا رہتا، اور دل میں یہ بات تھی کہ آج فیصلہ کرنا ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نہج پر پہنچے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار جب دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور تو بالکل صاف ستھرا ہے، اور جو چاند ہے تو چاند کے پورے وجود میں جھائیاں چھائی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کی اس کے اندر مجھے عیب نظر آئے۔ تو میں نے کہا کہ میرے بدری کا چہرہ صاف۔ آپ علیہ السلام کے حسن کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بڑے خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان احسن الناس وجہا، کہ چہرے کی خوبصورتی کے اعتبار سے آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، حسین چہرہ۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور 14ویں کی رات سے زیادہ چمکتا تھا اور خوبصورت تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان کے چہرے میں ایک پیشانی چہرے کا خوبصورت ایک عنصر ہے جس سے خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو پیشانی مبارک تھی سلطن کہ وہ کشادہ، ہموار اور بالکل واضح اور خوبصورت تھی۔ آنکھیں انسان کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک انسان چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہے، مگر آنکھیں جو ہے اس کی بجھی بجھی ہے، پٹھن ہے، تو اس کے چہرے کی خوبصورتی مان پڑتی ہے۔ اور وہی آنکھ اگر موٹی ہو اور بادامی ہو تو فرمایا کہ اس کے حسن تو بالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو عام انسانوں کے حوالے سے بات ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں عظیم العینین، آپ کی آنکھیں بڑی تھی۔ دوسری حدیث میں فرمایا ادعج العینین، کہ آپ کی آنکھیں گشادہ تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اشرق العین بحمرۃ، آپ کی آنکھ مبارک میں سرخی کی آمیزش تھی، اور یہ آپ کی نبوت کی نشانی تھی۔ سابقہ کتابوں میں تورات، زبور، انجیل کے اندر آپ کی آنکھوں کی صفات نہیں بیان کی گئی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی کی آمیزش ہو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہو، سرمگی آنکھیں، سرما لگی ہوئی، مگر آپ نے سرما نہیں لگایا ہوا ہوتا تھا، اور مگر آنکھیں ایسا منظر پیش کرتی تھی جیسے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہو۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر بصارت بھی بہت نمایاں قسم کی تھی۔ ہماری آنکھیں تو صرف اور صرف روشنی میں
اچھا دیکھ سکتی ہیں، مگر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل بالظلمۃ کما یرا فی النہار بالضوء، جس طرح ہماری آنکھیں دن کی روشنی میں دیکھتی ہیں نا، اس طرح آپ علیہ السلام کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں بھی بالکل اس طرح دیکھتی جسے ان کو دن میں نظر آتا۔ یہ چند صفات بیان کی جا رہی ہے آپ علیہ السلام سے متعلق۔ صحابہ کرام نے تو بڑے عجیب انداز میں، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، بعد میں ایمان لائے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ وہ فرماتے ہیں فلما استبنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بكذاب بوجه كذاب، فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں پہچان گیا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی طرف سے پیغام لے کر کے تشریف لائے تھے، فرماتے ہیں کہ فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، القیا فی قلب الاسلام، میرے دل میں اسلام اتر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجهه، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، ایسی خوبصورتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر کے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون کان عرقہ اللؤلؤ، آپ کے چہرے کا رنگ سفید اور روشن تھا، اور چہرے مبارک پر جب پسینے کی بوند آتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ موتی کا دانہ، ایسے خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ، جس نے آپ کو کبھی پہلے نہ دیکھا ہو اور آپ کو پہچانتا بھی نہ ہو کہ آپ نبی ہیں، تو فرمایا کہ جب وہ پہلی دفعہ دیکھتا تھا اور آپ کو پہچانتا بھی نہ ہو، تو فرمایا کہ جب وہ اچانک آپ کو دیکھتا تھا تو ہیبت زدہ ہو جاتا، ہیبت طاری ہو جاتی۔ فرمایا ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جو آپ کو جانتا اور آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، احبہ، آپ سے محبت کرتا تھا۔ اور فرمایا کہ یقول نعتہ، اور دیکھنے والا آپ کی صفات کو جب بیان کرتا تھا تو کہتا تھا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت من ذمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لمبے بالوں والا سرخ چادر میں ملبوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر، کہ جب میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو وہ ایسا منور تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا محسوس ہوتا۔ ہر صحابی اپنی لے میں، اپنے انداز میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنی محبت میں جو اس کے پاس الفاظ ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیان کرنے میں پیش کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر داڑھی تھی، اور داڑھی گھنی تھی،
اور آپ زلفیں رکھتے تھے اور آپ کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوتا تھا. عموماً پگڑی پہن کے رکھتے تھے اور اگر بیت الخلا وغیرہ کی حاجت کے لیے جاتے تو کپڑا اپنے سر پر رکھتے تھے. اور آپ کا لباس جو آپ نے پہنا وہ سنت لباس کہلایا. آپ نے کرتا بھی پہنا ہے، آپ نے عبا بھی پہنا ہے، شلوار آپ پہنتے تھے، لنگی آپ پہنا کرتے تھے. تو وہ لباس جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا اور جو چہرہ آپ نے اپنا بنایا، اس پر اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو خوبصورتی دی اور صحابہ نے اس خوبصورتی کو بیان فرمایا. تو اصل خوبصورتی وہ ہے جو چہرے پر داڑھی کے ساتھ، اصل خوبصورتی وہ ہے جو سر کے ڈھانپنے کے ساتھ، اصل خوبصورتی وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رہن سہن میں. اس خوبصورتی کو اللہ بیان فرما رہے، اس خوبصورتی کو صحابہ بیان فرما رہے، اس خوبصورتی کو ہے جبریل بیان فرما رہے. وہ کیا خوبصورتی ہوگی. اور آج ہم اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے غیروں کے طریقوں پر چہرے بنانا، بال بنانا، سر کھلا رکھنا، پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، غیروں کے لباس کو اپنا کر کے اپنے آپ کو فیشن لیبل سمجھنا، یہ اسلام سے ہٹ کر غیروں کی ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے جو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے. ہم اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنے چہرے پر فخر نہیں کر رہے ہیں، اپنے نبی کے چہرے پر، ان کے لباس پر فخر نہیں کر رہے ہیں. جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں دیکھ نہیں سکتے ہم اپنے آپ کو چہرے پر داڑھی، سنت، آپ اسی سے حسین بنے. آپ کے چہرے پر، آپ کے سر مبارک پر زلفیں، آپ اسی سے حسین بنے. پگڑی آپ کے سر پر، ٹوپی آپ کے سر پر، آپ اس سے حسین بنے. سنت لباس آپ نے پہنا، آپ اس سے حسین بنے. حسن کا معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کا دعوے دار ثابت کریں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور میرا طریقہ، میرا رہن سہن، میرے سر سے لے کر کے پاؤں تک جسم کا، وجود کا ہر حصہ اور ذرہ رسول اللہ کے طریقوں سے، ان کے سیرت سے ہٹ کر ہے، تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہو. تو میرے عزیز دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے 5واں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. اور محبت کے لیے چند چیزیں جو لوگ سمجھتے ہیں، ایک کسی میں کمالات ہو، کسی کا احسان ہو، یا کوئی خوبصورت ہو. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی، کچھ پچھلے جمعے، کچھ اس جمعے، کہ اگر ہم خوبصورتی کا معیار حسن کو سمجھ رہے ہیں، جمال کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی بھی اس بات کی مستحق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.